السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ جیسے کہ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں آج کسی نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ آؤں گی، ایک نیا ٹاپک لے کر آؤں گی۔ تو ان واقعات کا یہی ہوتا ہے جو میں چھوٹے چھوٹے آپ کو دینی پوائنٹ آف ویو سے سمجھاتی ہوں۔ جتنے دیکھیں میں بھی اپنے بزرگوں سے بھی سن کر آئی ہوں، کچھ میں نے کتابوں کے ذریعے بھی پڑھے ہیں، کچھ میں نے اس کی کافی چیزیں ریڈ بھی کری ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے، اس چینل بنانے کا مقصد میرا یہی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی معلومات، جو بچے ہیں، جو بڑے ہیں، جو مطلب ابھی بچے اسکول گوئنگ بھی نہیں ہیں، جو اسکول گوئنگ بھی ہے لیکن ان میں یہ ہوتا ہے کہ اسکول میں اتنی معلومات نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے نا، کہ دین و پوائنٹ بس اسلامیت کی ایک بک ہے اور اسی میں سے سمجھایا جاتا ہے۔ لیکن ہم پیرنٹس ہونے کے ناطے ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین اسلام کے بارے میں بتائیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی پیارا ٹاپک لے کر آئی ہوں۔ بہت چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کریے گا، ٹھیک ہے، کہ اس میں کیا بتانا چاہ رہی ہوں، کیا نہیں بتانا چاہ رہی۔ کہ جیسے آج کل کے دور میں اگر کسی کے پاس پیسے ہیں نا تو، اور کوئی بڑا کاروبار میں ہے، تو لوگ کیا ہوتے ہیں کہ اسی کے ارد گرد گھوم رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، کاٹ رہا ہے کہ یار چلو یار یہاں سے کچھ میرا وسیلہ بن جائے گا، یا مجھے کوئی مجھے اپنے پاس کوئی اچھی نوکری دے دے گا۔ تو یہ تھوڑی سی ویڈیو اس سے ریلیٹڈ ہے اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی لگے گی یہ ویڈیو۔ تو اس قصے کا چلیں آغاز کرتے ہیں، انشاءاللہ ضرور پسند آئے گا۔ تو بات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا، حضور پاک نے، کہ اگر چاہوں نا تو میں اگر چاہوں سونا اور چاندی کا پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلے، میں جہاں رکوں وہاں رک جائے، میں جہاں بیٹھوں وہ وہاں ٹھہر جائے، ٹھیک ہے نا، مگر اللہ سے میں نے ہمیشہ ہاتھ اٹھا کے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ پاک تو ایک دن مجھے کھانا دینا اور دوسرے دن تو مجھے فاقہ دینا۔ یہ ہمارے پیارے نبی نے مانگا ہے، ٹھیک ہے۔ جس دن تو مجھے کھانا دے اور میں بالکل پیٹ بھر کے کھاؤں، اس دن میں تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن میں فاقہ کروں اس دن رب کی بارگاہ الہی میں دعا کروں کہ اللہ پاک تو مجھے دوسرے دن یہ عطا کرنا۔ اب خود سوچیں کہ اتنی بڑی جن کے جنت جن کے وسیلے سے بنی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی انسان کے آگے پیچھے گھوم کر مانگ کے کھانا پسند نہیں کرا۔ ان کے تمام بیٹیوں نے، دامادوں نے، نواسوں نے فاقے کاٹے ہیں، بہت فاقے کاٹے ہیں کہ ہم کاٹ سکتے ہیں، ہم لوگ نہیں کاٹ سکتے، لیکن ہم تو ان کے برابر۔ آپ لوگ سوچیں گے نا، سوچتی اگر فاقہ سوچ لیں، آج اپنے آپ بیٹے کو ایک دن کھانا نہ دے تو انسان کا دل کیسا وہ ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے حضور پاک نے فاقے کی خود دعا فرمائی اللہ سے کہ ایک دن مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھلائیے گا اور ایک دن مجھے فاقہ دیجیے گا۔ جس دن میں فاقہ کروں اس دن میں آپ سے دعا کروں، رب کی بارگاہ الہی میں دعا کروں، اور جس دن میں پیٹ بھر کے کھاؤں اس دن تیرا شکر ادا کروں۔ آج ہمارے دسترخوان بالکل لوازمات سے بھرے ہوتے ہیں، کتنا کھانے کا ضیاع ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنا کھانا دیکھ کے کبھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نافرمانی، ناشکری بہت ہے آج کل کے دور میں، ناشکری بہت ہے، جتنا مل رہا ہے اس پہ ناشکری ہے۔ ان سے پوچھو جن کے پاس نہیں ہے، یار اگر اب ہم اٹھائے جائیں نبی، پیغمبر، اولیاء کے دور کو اٹھائیں نا، تو ان لوگوں نے جتنے فاقے کاٹے ہیں ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو کسی ایسے بندے کے ساتھ گھومنا کہ یہ ہمیں دے گا، یہ ہمیں سپورٹ کرے گا، تو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اگر آپ کے گھر میں فاقے کے حالات ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس میں بہتری کرے، کیونکہ ہمارے نبی نے بھی ان فاقوں کو کاٹا ہے۔ اب جیسے میں آپ کو اسی کے ساتھ ایک اور واقعہ بتاتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی فاطمۃ الزہرا، تو حضرت علی کے کافی 2 دن سے وہ نہیں لگا تھا، کہیں روزی روزگار کا سلسلہ نہیں لگا تھا۔ پھر کسی کے ذریعے سے پتہ چلا کہ یہاں کام ہے فلانی جگہ پہ، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس نوکری پہ گئے۔ 3 دن کے بعد لگی، تو چوتھے دن جب وہ آئے تو کچھ پیسے ملے، کچھ اجرت ان کو ملی، تو اس سے وہ گندم خرید کے لائے۔ فاطمۃ الزہرا نے اس گندم کو چکی میں پیسا، چکی میں پیسنے کے بعد روٹی بنانے کے بعد انہوں نے کتنی روٹی بنائی؟ انہوں نے 4 روٹی بنائی۔ 4 روٹی میں سے ایک روٹی حضرت علی کی تھی، ایک روٹی حسن کی تھی، ایک روٹی حسین کی تھی، اور ایک روٹی حضرت فاطمۃ الزہرا نے اپنی بنائی۔ تو جیسے ہی بچے وغیرہ کھا رہے تھے، فاطمۃ الزہرا نے جیسے ہی اپنی روٹی کا ایک نوالا توڑا تو ان کا ہاتھ رک گیا،
ان کا ہاتھ رک گیا۔ کسی نے کوئی سبب نہیں پوچھا، جیسے کہ عورتیں اپنے دوپٹے کے پلوں میں جیسے اکثر پیسے، کوئی ٹافی وافی بچوں کی باندھ لیتی نا کوئی چیز، حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے دوپٹے کے آنچل کے اندر وہ روٹی رکھی، فوراً دستک دی، چل کر گئیں، دستک دی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ، اپنے بابا جان کے دروازے پہ دستک دی۔ فاطمہ الزہرا کو دیکھ کے ذرا حضور پاک پریشان ہوئے کہ رات کو آنے کا سبب پوچھا، اندر آ گئے، کہہ رہے ابا جان علی 4 دن کے بعد کچھ اجرت لے کے آئے تھے، گندم پیسی اور روٹی بنائی، جیسی روٹی کا ایک لقمہ توڑا تو خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے نبی نے کھایا ہوگا نہیں کھایا ہوگا، فاطمہ کے ابا جان نے کھایا ہوگا نہیں کھایا ہوگا۔ بہرحال وہ اپنی بیٹی کو لے کے بیٹھے، کہ لگے بیٹی سے پوچھا کتنے دن کے بعد، کہ ابا جان 3 دن کے فاقوں کے بعد، آج چوتھے دن 3 دن کے فاقے کے بعد یہ روٹی نصیب ہوئی ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی نے بولا بیٹا تو 3 دن سے فاقے میں، خدا کی قسم 5 دن سے فاقے میں ہوں۔ تو فاطمہ الزہرا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو اس پہ بھی حضور پاک نے اس روٹی کے 2 ٹکڑے کرے، کہہ رہے چھوڑ تو غم نہیں کر، ہمیں تھوڑی دنیا کی چیزوں میں پڑنا ہے، ہمیں دنیا کی چیزوں میں پڑنا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے 2 روٹی کے ٹکڑے کرے کہ لیں گے آدھا ٹکڑا باپ کھائے گا، آدھا ٹکڑا بیٹی کھائے گی، لیکن جیسے ہی اس بیٹی نے ایک لقمے کو توڑ کے منہ کی طرف کرا تو پھر ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اب ابا جان 5 دن کے لیے، نانا تو غم نہ کر، ہمیں کیا ہے، اب ہمیں اس دنیا میں نہیں پڑھنا، ہم اس دنیا میں پڑھ کے کیا کریں گے۔ اب یہ دیکھیں جن کا پورا اہل بیت جنت، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے جنت میں جانا، جنت کے شہزادے ہیں، جنت کے شہزادے جن کے نواسے، اور جن کے تو فیل سے جنت بنی، فاطمہ الزہرا، حسن، حسین، علی، تمام جنت کے لوگ ہوں گے، جنت کے سمجھیں جنت سجے گی ہی ان لوگوں سے۔ ان لوگوں نے اتنے شدید فاقے کاٹے ہیں، تو ہم لوگ آج ذرا سے حالات میں آ کے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولوں گی کہ یہ دنیاوی معاملات سے تھوڑی سی دوری عطا فرمائے۔ دیکھیں فاقے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کی آل نے، ان کے تمام اہل بیت نے کاٹے ہیں نا، تو اگر ہمارے اوپر اگر روزی کی تنگی آ جاتی تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پتھر کی کتنی تہہ کے اندر بھی کوئی کیڑا ہے نا، تو اس کو رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، تو کوئی نہ ہم سے کوئی رزق چھین سکتا ہے، نہ کوئی ہمیں اپنے بدلے کا رزق دے سکتا ہے۔ بے شک اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ جہاں چاہے اپنے بندے کو نوازتا ہے۔ اللہ سے اٹھتے بیٹھتے یہ دعا کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ آج اگر کسی کے گھر میں زیادہ کھایا جا رہا ہے، بچہ کیونکہ ہوتا ہے نا اکثر کہ مما کل ان کے گھر میں پیزا آیا تھا، ہم پیزا کھاتے نہیں، مما وہ لوگ تو آئس کریم کھانے گئے، مما ہم نہیں گئے۔ بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وقت تھا، جو دور تھا، وہاں اس میں کچھ بھی نہیں تھا، لوگ کاٹتے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آج کا ٹاپک ہے یہ، آنے والے ٹائم میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آؤں گی۔ جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔